الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں اور امت مسلمہ کی مقدس ماں اور بہنوں، بہت سی مشکلات، بہت سی پریشانیاں، بہت سے غم، بہت سے دکھ، بہت سی ناکامیاں، بہت سے زندگی کے غلط فیصلے، اس کی بنیاد ہے، اس کی ایک بڑی بنیاد ہے کہ زندگی کا تصور، زندگی کا علم غلط ہو گیا۔ بہت سی مشکلات، بہت سی پریشانیاں، بہت سارے غم اور بہت سارے دکھ اور زندگی کی ناکامیاں، زندگی کے غلط فیصلے، اس کی ایک بڑی وجہ زندگی کا تصور، زندگی کا علم غلط ہو گیا۔ زندگی کا تصور غلط ہو گیا، زندگی کا علم غلط ہو گیا۔ آج کی دنیا زندگی کا تصور کیا سمجھ بیٹھی ہے؟ آج کی دنیا کا زندگی کے بارے میں کیا علم ہے؟ اگر اسے پوچھا جائے کہ تمہاری زندگی، تم اپنی زندگی بنانا چاہتے ہو، تم اپنا کیریئر بنانا چاہتے ہو، تم اپنے بچوں کی زندگی سنوارنا چاہتے ہو، تو بتائیے اس کا ذہن کہاں جاتا ہے اور اس کا علم کیا جواب دیتا ہے؟ ہاں، میں اپنے بچوں کا کیریئر بنانا چاہتا ہوں 60، 70، 80 سال کا۔ میں اپنی بچی کی زندگی سنوارنا چاہتا ہوں، کیا کہے گا اس کا علم؟ ہاں، 60، 70، 80 سال کا۔ یہی تو زندگی کا تصور غلط ہے، یہی تو علم غلط ہو گیا۔ اگر یہی 60، 70 سال کی زندگی پیش نظر ہوتی تو پھر صحابہ یہ 80 سالہ، 90 سالہ زندگی کیوں مشقتوں میں گزارتے؟ کیوں ہجرت کی مشقتیں اٹھاتے؟ کیوں اپنے بچوں کو قربان کرتے؟ کیوں اپنی زندگیاں قربان کرتے؟ کیوں اپنا مال لگاتے، جان کیوں لگاتے؟ اگر زندگی کا تصور یہی ہے تو اس 60، 70 سالہ زندگی سنوارنے کے لیے تو انہیں بہت بڑی بڑی ان کے سامنے حالات آئے۔ دولت چاہیے، عہدہ چاہیے، اقتدار چاہیے، اسٹیٹس چاہیے، لیکن ان سب چیزوں سے نظریں پھیر کر وہ ہجرت کر رہے۔ نہ ان کی نظر دولت کی طرف جاتی ہے، نہ عہدوں اور منصب کی طرف جاتی ہے، نہ اسٹیٹس کی طرف جاتی ہے، نہ اس دنیا کی چند روزہ زندگی کی خوشحالی کی طرف جاتی ہے۔ انہیں اللہ کے نبی کی صحبت کی برکت سے زندگی کا تصور صحیح ملا تھا۔
زندگی کا علم صحیح ملا تھا کہ یہ دنیا کا چند روزہ یہ حقیقت میں کھربوں سال کی زندگی کے سنوارنے کے لیے ہے، یہ زندگی نہیں ہے، زندگی تو ہوگی اس کے بعد۔ اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، زندگی تو ہے ہی اس کے بعد۔ یہ پہلا مرحلہ تو مزدوری کے لیے ہے، یہ پہلا مرحلہ تو اس زندگی سنوارنے کے لیے مشقت، مزدوری، مجاہدے کرنے کے لیے ہے تاکہ وہ زندگی سنورے۔ زندگی تو شروع ہی اس کے بعد ہے۔ میرے عزیزو، آج بہت سی مشکلات، بہت سی پریشانیاں، بہت سارے دکھ، بہت سارے غم، بہت سی ناکامیاں، بہت سے غلط فیصلے، اس کی بنیاد کیا ہے؟ زندگی کا تصور غلط ہو گیا، زندگی کا علم غلط ہو گیا۔ کوئی اس لیے غم ہے، غم میں نا کہ اولاد نہیں ہے، اس لیے وہ غم ہے، اس لیے وہ دکھی ہے۔ اور اگر زندگی کا تصور صحیح ہو جائے تو وہ مطمئن ہو جائے گا کہ صبر سے بھی زندگی سنورتی ہے، شکر سے بھی زندگی سنورتی ہے۔ بہت ساروں کو غم لگا ہے، صحت ٹھیک نہیں ہے، اگر علم صحیح ہو جائے زندگی کا تو مطمئن ہو جائے کہ صبر سے بھی وہ زندگی سنورتی ہے، شکر سے بھی سنورتی ہے۔ بہت سارے اس لیے پریشان ہیں کہ خوشحالی نہیں ہے۔ اگر علم صحیح ہو جائے نا کہ صبر سے بھی زندگی بن رہی ہے، شکر سے بھی زندگی بن رہی ہے، لیکن جب زندگی کا تصور غلط ہو جائے، جب زندگی کا علم غلط ہو جائے تو کوئی بھی ناگواری بھی زندگی میں آئے گی، وہ دکھ بن جائے گا۔ کوئی بھی ناگواری زندگی میں آئے وہ پریشانی بن جائے گی۔ کوئی بھی ناگواری زندگی میں آ جائے وہ مایوس کر دے گی۔ اور اگر زندگی کا تصور ٹھیک ہو، کہے گا بھائی زندگی سنوارنے کے لیے اللہ نے دونوں چیزیں رکھی ہیں، صبر سے بھی سنورے گی، شکر سے بھی سنورے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے عجبا لامر المؤمن، اس مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے، اس کا تو نقصان ہی کوئی نہیں، اس کا تو گھاٹا ہی کوئی نہیں، اس کی تو ناکامی ہی کوئی نہیں۔ اب بتائیے، جس کا نقصان ہی کوئی نہ ہو، گھاٹا ہی کوئی نہ ہو، ناکامی بھی کوئی نہ ہو، بتاؤ وہ بھی مشکلات میں رہ سکتا ہے، وہ بھی غموں میں رہ سکتا ہے، وہ بھی دکھی رہ سکتا ہے، وہ بھی مایوس رہ سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے عجبا لامر مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے، اس کے ہاں تو کوئی ناکامی نہیں، اس کے تو کوئی نقصان ہی کوئی نہیں، اس کا تو گھاٹا ہی کوئی نہیں۔ اذا اصابه سراء فشکر فکان خیرا له وان اصابه ضراء صبر فکان خیرا له، اللہ اسے کچھ دیتا ہے، شکر کرتا ہے، تب بھی اس کی اگلی زندگی سنور رہی ہے، بن رہی ہے، کمائی ہو رہی ہے۔ اور اللہ اسے نہیں دیتا، اس کی خواہش نہیں پوری ہوتی، اس کی چاہت نہیں پوری ہوتی، اس کی ضرورت نہیں پوری ہوتی، اللہ نہیں دیتا، صبر کرتا ہے، فکان خیر اللہ، اللہ کے نبی کہہ رہے ناکامی پھر بھی کوئی نہیں، نقصان پھر بھی کوئی نہیں، گھاٹا پھر بھی کوئی نہیں، پھر غم کیوں، پھر دکھی کیوں، پھر غم زدہ کیوں رہتا ہے، پھر پریشان کیوں رہتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اذا اصابہ ضراء، کوئی مصیبت آ گئی،
فصبر فکان خیر اللہ، اللہ کی رضا سمجھ کے صبر کر رہا ہے، تب بھی اس کی کمائی ہو رہی ہے، تب بھی کمائی ہو رہی ہے۔ تو ہمیں زندگی میں مشکلات، ہماری زندگیوں میں غم، ہماری زندگیوں میں دکھ، ہماری زندگیوں میں ناکامی کا تصور اس لیے آ رہا کہ ہماری زندگی کا تصور غلط ہو گیا، ہماری زندگی کا علم غلط ہو گیا۔ یہی وجہ ہے جن لوگوں کو آخرت کی زندگی پر ایمان نہیں ہے نا، ان کے یہاں خودکشیاں بہت زیادہ ہیں۔ اس لیے اس معاشرے میں نفسیاتی مریض بہت ہیں، ان سوسائٹیوں اور ان ملکوں کے اندر ڈپریشن، ٹینشن بہت زیادہ ہے۔ ایک ملک جب دوسرے ملک سے سودے کرتا ہے اسلحے کا، جو سالانہ بجٹ بنتا ہے ڈپریشن کی گولیوں کا بجٹ ان ملکوں میں اس سے بھی بڑا ہے، اس لیے کہ ان کے پاس زندگی کا تصور کا علم ہی نہیں ہے، ان کے پاس علم ہی ناقص ہے، ان کے زندگی کا تصور ہی غلط ہے۔ انہیں سکون کون سی چیز دے گی؟ انہیں حوصلہ کون سی چیز دے گی؟ انہیں اطمینان کے لیے کیا چیز ہے؟ ان کی ہمت کیا چیز بڑھائے گی؟ یہ تو مسلمان کی خوش نصیبی تھی کہ کچھ ملا شکر کر رہا ہے تب بھی مطمئن ہے، کچھ نہیں ملا تب بھی مطمئن ہے کہ اللہ کل اس کا بہترین اگلی زندگی میں انعام دے گا، تب بھی صبر کر رہا۔ اس کا غم کہے گا یہ کیوں دکھی ہے، یہ کیوں پریشان رہنے لگ گیا، یہ کیوں مایوسیوں میں گھر گیا، اس نے اپنے آپ کو کیوں غم میں ڈال رکھا؟ صحت نہیں ہے، خوشحالی نہیں ہے، اولاد نہیں ملی، خواہشات پوری نہیں ہو رہی، ارے میاں دکھی کیوں ہو رہا ہے؟ اس کے یہاں تو زندگی کا تصور بہت اچھا ہے، اللہ نے کہا ہے اگلے جہان میں بہت بڑھیا چیز ملے گی، صبر کر رہا ہے۔ اس کا حوصلہ ہے، اس کی ہمت ہے، یہ مطمئن ہے، یہ اندر سے خوش ہے۔ اسے اللہ کریم نے یوں کہا، جب یہ شخص ایمان والا جس کے ہاں زندگی کا تصور صحیح ہو، وہ ہر وقت مطمئن رہتا ہے، اور جب مطمئن ہوتا ہے تو اللہ میاں اپنے پاس جب بلاتا ہے تو اس الفاظ سے بلاتا ہے، یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک، اے اطمینان والے شخص، اے اطمینان والی جی، تو ہمیشہ مطمئن رہا نا، ارجعی الی ربک، آجا اپنے رب کے پاس۔ تو اپنے اللہ سے راضی رہا ہے، اللہ تجھ سے راضی ہے، نہ تیرے دل میں کبھی شکوے رہے، نہ تیری زبان پہ کبھی شکوے رہے، نہ تجھے کبھی اللہ کے فیصلوں پہ ناراضگی دل سے ہوئی، نہ زبان پہ ناراضگی ہوئی، تو ہر حال میں راضی رہا، آجا اللہ بھی تجھ سے راضی ہے۔ اے اطمینان والے جی، مل رہا ہے تب بھی اس کا اطمینان شکر کی شکل میں اس کی زندگی میں ہے، نہیں مل رہا تب بھی اس کا اطمینان صبر کی شکل میں اپنا اطمینان کا اظہار کر رہا۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، لیکن یہ صبر، یہ اطمینان، یہ راضی رہنا، یہ اس خوش نصیب کو حاصل ہوتا ہے جسے یہ یقین ہو، جسے یہ ایمان ہو، جسے اس بات کا استحضار اور دھیان ہو کہ اصل زندگی اگلے جہاں، اگلا مرحلہ اصل زندگی ہے، وہ مطمئن رہتا ہے، وہ جھونپڑیوں میں بھی مطمئن رہتا ہے، وہ پھٹے پرانوں کے اندر بھی مطمئن رہتا ہے، قسم خدا کی فاقوں کے اندر بھی مطمئن رہتا ہے، اور وہ عقیدہ اور نظریہ اور زندگی کا صحیح تصور غلط ہو جائے تو کوٹھیوں میں بھی پریشان رہتا ہے، زر بر پہن کر بھی غم زدہ رہتا ہے، چہل پہل زندگی کی سارے رونقوں کے اندر بھی مایوس رہتا ہے، زندگی کے بڑے آنکھیں چڑھا دینے والے نقشوں کے اندر بھی وہ ڈپریشن میں رہتا ہے۔
زندگی کا تصور غلط ہے. یہاں کوئی چیز اسے حوصلہ نہیں دے سکتی. پریشانیاں، غم، دکھ، مایوسیاں، اس کی ایک بڑی وجہ ہے زندگی کا تصور، زندگی کا علم غلط ہو. اس زندگی کو زندگی سمجھ بیٹھے. مسلمان کیوں بہادر ہوتا ہے؟ مسلمان کیوں بہادر ہوتا ہے؟ مسلمان موت سے کیوں بے خوف ہوتا ہے؟ مسلمان اللہ سے کیوں ملاقات کرنا چاہتا ہے؟ اسے پتا ہے اللہ کریم کے پاس جا کر اس دنیا میں جو ناگواریاں آئیں اس کا بھی انعام ملے گا، اس کا بھی بدلہ ملے گا، اس کا بھی بدلہ ملے گا، اس کا بھی انعام ملے گا. اور یہ سارے زندگی کے مشکلیں چھٹ جائیں گی، آرام مل جائے گا، تکلیفیں ختم ہو جائیں گی، امتحان حال سے نجات مل جائے گی. اس لیے ایمان والا اندر سے بہادر ہوتا ہے، موت سے نہیں ڈرتا. اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے مسلمانوں میں موت کا ڈر پیدا ہو جائے تو مسلمانوں کی پستی کی ایک بڑی وجہ یہ ہے، مسلمانوں کی ذلت کی ایک بڑی وجہ یہ ہے، مسلمانوں کی ناکامی کی بڑی وجہ یہ ہے. اور اس لیے کہ یہ مسلمانوں کے اندر سے گویا کہ ایمان کی روح ختم ہو گئی. مسلمانوں کے اندر سے ایمان کی روح ختم ہو گئی جو موت سے ڈرنے لگ جائے. پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے ایک وقت آئے گا کہ کفار سارے اکٹھے ہو کے تم پر یوں حملہ آور ہوں گے جیسے بھوکے دسترخوان پہ کھانے پہ ٹوٹ پڑتے ہیں. صحابہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اس دن کیا ہماری تعداد تھوڑی ہوگی؟ فرمانا تعداد بہت ہوگی، بہت ہوگی. لیکن تمہارے اندر وہن پیدا ہو جائے گا. یا رسول اللہ یہ وہن کیا چیز ہے؟ فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت. تمہیں دنیا سے محبت ہو جائے گی اور موت تمہارے لیے ناگوار خواب بن کے سامنے آئے گا. موت، تم موت کو ناگوار سمجھو گے، اس سے نفرت کرو گے. یہ مسلمانوں کی ذلت ہے، یہ بنیاد ہے، یہ مسلمانوں کی ناکامی کی بنیاد ہے، یہ پستی کی بنیاد ہے، غلامی کی بنیاد ہے. گویا کہ زندگی کا تصور اتنا غلط ہو گیا کہ یہی دنیا کو زندگی سمجھ بیٹھا. موت سے ڈرنے لگ گئے، موت سے ڈرنے لگ گئے. موت ڈرنے کی چیز نہیں ہے. مسلمانوں کے ہاں تو موت تیاری کی چیز ہے. موت کیا ہے؟ موت کیا ہے؟ ایک پل ہے جس سے بندہ اپنے محبوب سے جا کر ملاقات کرتا ہے. موت کیا ہے؟ ایمان والے کے لیے تو ایک پل ہے جس کے بعد وہ ہمیشہ سے راحت و آرام کی زندگی گزارتا ہے. موت ڈرنے کی چیز نہیں ہے. من احب لقاء اللہ احب لقاءہ. جو اللہ سے ملاقات کو پسند کرتا ہے اللہ بھی اس سے ملاقات کو پسند فرماتا ہے. موت کا شوق پیدا ہو جائے، موت کی تیاری ہو جائے، موت کی ہر وقت فکر لگ جائے، یہ مطلوب ہے. موت کا ڈر پیدا ہو جائے، موت ناگوار ہو جائے تو یہ علامت ہے کہ یہ دنیا سے حد درجے محبت کرتا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے حب الدنیا رأس کل خطیہ
دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے، ہر برائی کی جڑ ہے۔ ایسے عبادت گزار پر بھی اعتماد نہیں کیا جا سکتا، ایسے دیندار پر بھی اعتماد نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ جہاں دنیا کا نفع ہوا اس کی عبادت گئی، جہاں دنیا کا فائدہ گیا اس کی دینداری گئی۔ یہ اتنا درجے کا دیندار رہ سکتا ہے جتنا اس کی دنیا کو خطرہ نہ ہو، جتنا اس کی دنیا سے خطرہ نہ ہو، اور جہاں اس کا دنیا خطرے میں پڑا اس نے اس دین سے دستبردار ہو گیا، اس نے دین چھوڑ دیا۔ تو کل کی جو زندگی ہے وہ حقیقت میں تیاری کی چیز ہے۔ جیسے ہم یوں کہیں کہ یہ دنیا کے بعد ایک جو نئی زندگی ہے حقیقت میں نئے گھر میں شفٹنگ ہے۔ اب ظاہر ہے مسلمان جب اچھے گھر کی طرف شفٹ ہو رہا ہوتا ہے تو ڈرتا تو نہیں ہے۔ الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، سبحان اللہ۔ یہ ہے تمہارا گھر جہاں تم ہمیشہ رہو گے۔ ایک شخص نے گھر بنایا اور گھر بنانے کے بعد دنیا والوں سے کہا میرا گھر دیکھو۔ ساری کمائی بس اوقات آدمی لگا دیتا ہے اور ایسا بناتا ہے ایسا لگتا ہے جیسے اس نے اس گھر سے جانا ہی نہیں ہے، سارے ارمان پوری کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ حالانکہ ایسے کئی عبرت کے واقعات ہیں، بڑے شوق سے بنایا، ایک دن بھی رہنا نصیب نہیں ہوا۔ کئی عبرت کے واقعات ہیں، اور روز یہ منظر دیکھتے ہیں، کماتا کوئی ہے کھاتا کوئی ہے، بناتا کوئی ہے رہتا کوئی ہے، کاروبار کوئی شروع کرتا ہے کمائی کوئی کرتا ہے۔ اس دنیا میں تجوریاں کوئی بھرتا ہے استعمال کوئی کرتا ہے، اکٹھا اور مزدوری کوئی کرتا ہے مزے کوئی کرتا ہے، روز دیکھتے ہیں۔ تو شخص نے شاہانہ گھر بنایا، محل نما گھر تھا۔ اچھا پھر شوق بھی ہوتا ہے دنیا تعریف بھی کرے، واہ واہ بھی ہو، لوگ آئے تعریف کر رہے ہیں، ہر چیز ہی اچھی لگائی ہے، بڑا اچھا انتخاب ہے، بڑی اچھی کلر اسکیم ہے۔ ایک بوڑھا آیا، اس کے سر کے بال سفید تھے، کمر جھکی ہوئی تھی، لاٹھی ہاتھ میں تھی، آنکھوں کی بینائی کمزور تھی، لیکن سبحان اللہ وہ خوش نصیب بوڑھا جسے اللہ نے دل کی آنکھیں بڑی تیز دی تھی، بصیرت بہت اچھی تھی، بصیرت بہت اچھی تھی۔ آیا اور اس نوجوان کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور کہا بیٹے تیرا گھر بہت خوب ہے، بہت ہی بڑھیا ہے، لیکن بیٹے اس گھر میں دو خامیاں ہیں، جیب میں پیسہ ہو، ہڈیوں میں گودا ہو، جوانی ہو، سبھی کی طرف سے تعریفیں ہو رہی ہوں، تو بس اوقات بوڑھے باپ کی بھی بات سمجھ میں نہیں آتی، بس اوقات بوڑھی ماں کی بھی بات سمجھ میں نہیں آتی، اور اللہ نہ کرے اور ہزار بار نہ کرے جوانیاں ناپاک ہو جائیں، شباب گندا ہو جائے تو پھر دلوں میں ماں باپ کی عظمت اور احترام کا خالہ ہی نہیں رہتا۔ اللہ نہ کرے ہزار بار نہ کرے کہ اگر خون سفید ہو جائے، شوانیاں گندی ہو جائیں، شباب گندا ہو جائے، خون خراب ہو جائے تو پھر تو دلوں میں ماں باپ کی عظمت احترام کا خانہ ہی نہیں رہتا۔ نوجوان جھنجھلا کر کہنے لگا بڑے میاں ساری دنیا تعریف کر رہی ہے، آپ کو میرے گھر میں کون سی ایسی خامیاں نظر آ گئی؟ بڑے میاں نے تحمل سے کہا بیٹے تیرے خیر خائی میں کہہ رہا ہوں،
تیز لہجے میں جوان بولا بتائیے کون سی ہے؟ کہا بیٹے اس کے دو خامیاں یہ ہیں، نہ یہ گھر پائیدار ہے نہ گھر والا پائیدار ہے، نہ مکین ہمیشہ کا نہ مکان ہمیشہ کا، نہ رہائش ہمیشہ کی نہ رہائشی ہمیشہ کا۔ وہ نوجوان غافل تھا، بے خبر تھا، لا علم اور کم علم تھا، لیکن ضدی نہیں تھا، تکبر نہیں تھا، آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے، کہنے لگے بڑی میاں مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ وہ نوجوان ضدی نہیں تھا، تکبر نہیں تھا، اس کے سینے میں دل تھا، پتھر نہیں تھا، اس کے سینے میں دل تھا، پتھر نہیں تھا۔ لقمہ حرام، لقمہ حرام، اور ان آنکھوں کا حرام دیکھنا سینے کا دل دل نہیں رہنے دیتا، پتھر بنا دیتا ہے۔ لقمہ حرام اور ان آنکھوں کا حرام دیکھنا سینے کا دل دل نہیں رہنے دیتا، پتھر بنا دیتا ہے۔ جنازے اٹھاتا ہے، قبر میں رکھتا ہے، اپنے پیاروں پر من و من مٹی ڈالتا ہے، اپنے ہاتھوں سے اس مٹی پہ سلا کے آتا ہے، لیکن یہ دل ہے اثر نہیں لیتا، یہ دل ہے کہ نہیں پگھلتا، یہ دل ہے کہ سبق نہیں لیتا۔ ایک جنازہ گھر سے اٹھتا تھا، خاندان کی زندگی بدل جایا کرتی، زندگی کی روٹین بدل جایا کرتی تھی، رہن سہن کا انداز بدل جایا کرتا کہ دستک آ گئی ہے، دستک آ گئی ہے، خبر آ گئی ہے، پیغام آ گیا ہے کہ اس سفر پہ تم میں سے کسی نے بھی روانہ ہونا ہے، لیکن دل ہی اثر نہیں لیتا۔ یہ آنکھوں کا حرام دیکھنا اور لقمہ حرام اس سینے کے دل کو پتھر بنا دیتا ہے۔ وہ نوجوان بے خبر تھا، ضدی نہیں تھا، تکبر نہیں تھا، لا علم تھا، سینے میں دل تھا، پتھر نہیں، رو پڑا۔ کہنے لگے بڑے میاں وہ گھر بتائیے نا، وہ گھر بتائیے جس گھر کا رہنے والا بھی ہمیشہ ہو اور وہ گھر بھی ہمیشہ کا ہو۔ بڑی میاں کا بیٹے میں اس کے چند نقشے میرے پاس ہیں، اس کی کچھ تصویریں میرے پاس ہیں۔ ان المتقین فی مقام امین فی جنات وعیون یلبسون من سندس واستبرق متقابلین كذلك وزوجناهم بحور عین يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم۔ بیٹے اس کی ایک تصویر اور بھی ہے، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح ممدود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين۔ بیٹے اس کا ایک نقشہ اور بھی ہے، فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَبِّهِمْ۔ یہ ہے وہ دنیا، یہ ہے وہ سوسائٹی، یہ ہے وہ محلات جہاں دودھ کی نہریں ہیں، شہد کی نہریں ہیں، شراب کی نہریں ہیں، میٹھے پانی کی نہریں ہیں، جہاں کا حسن پائیدار ہے، شباب پائیدار ہے، نعمتیں پائیدار ہیں، اور سب سے بڑھ کر لا يذوقون فيها الموت الا الموتة الاولى، جہاں زندگی ہمیشہ کی، جہاں پھر کہیں شفٹنگ نہیں ہے، جہاں کی زندگی ہمیشہ کی ہے۔ تو میرے عزیزو، جب اتنی خوبصورت زندگی ہے جہاں صحت کے بعد بیماری نہیں،
جوانی کے بعد بڑھاپی نہیں، نعمتوں کے بعد محرومی نہیں، زندگی کے بعد موت نہیں۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، بس تمہاری چاہت کی بات ہے، جو تم چاہ لو گے یہاں وہ ہو جائے گا، جو تم چاہ لو گے وہ ہو جائے گا۔ تو بتاؤ میرے عزیزو، زندگی تو یہ ہوئی نا، زندگی تو یہ ہوئی نا، تو مسلمان تو اس زندگی کے شوق میں یہ دن گزارتا ہے بھائی، ڈرتا تھوڑی ہے، تیاری میں لگتا ہے، وہ تو اس زندگی کے شوق میں زندگی گزارتا ہے، وہ تو اس زندگی کو سامنے رکھتا ہے اور اس کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرتا ہے، اور جب سب کچھ اس زندگی کی خاطر قربان ہو جاتا ہے کہتا ہے فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا، کہ جس مقصد کے لیے جی رہا تھا آج اس مقصد کی خاطر اپنی جان کی بازی بھی لگا دی، فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا۔ اب جسے اس زندگی کا علم نہیں، اسے سمجھ میں نہ آئے، اسے سمجھ میں نہ آئے، کہنے کہ اس کی بیوی بیوہ ہو گئی ہے، بچے یتیم ہو گئے ہیں، کاروبار دھرے کا دھرا رہ گیا ہے، زندگی کا خاتمہ ہو گیا ہے، یہ کہنے لگا میں کامیاب ہو گیا۔ ایمان والا اسے کہتا ہے یہ تو صرف ایمان سے نظر آتی ہے وہ زندگی، کفر اور نفاق اور گناہوں کی ظلمت میں تھوڑی نظر آتی ہے، کفر اور شرک اور گناہوں کی ظلمت میں وہ زندگی تھوڑی نظر آتی ہے، وہ تو ایمان کے ساتھ نظر آتی ہے۔ فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا۔ تو مسلمان تو اس زندگی کے شوق میں دن رات گزارتا ہے، وہ زندگی مل جائے۔ لیکن جب دنیا یہی زندگی بن جائے اور چند روزہ زندگی کا نام ہی دنیا کا نام ہی زندگی ہو جائے تو میرے عزیزو پھر موت کا خیال بھی پریشان کر دیتا ہے، موت کا دھیان بھی پریشان کر دیتا ہے، موت کے تذکرے بھی اچھے نہیں لگتے۔ تو بہت سارے دکھ جو ہم نے پال رکھے ہیں، بہت سارے غم جو آج ہم نے اپنے بنا رکھے ہیں، جو بہت ساری مشکلات اپنی زندگیوں میں ہم نے اکٹھی کر رکھی ہیں، بہت ساری مایوسیاں جو ہم اپنی زندگی میں جن سے ہم مقابلہ کر رہے ہیں، جو ہمیں پیش آ رہی ہیں، اس کی ایک بڑی وجہ یہی ہے، بڑی وجہ یہی ہے کہ زندگی کا تصور غلط ہو گیا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ جس شخص کو اس زندگی کا یقین ہو جائے اور اس زندگی کی خاطر آج رات دن گزارے، اس زندگی کی خاطر آج کا رات دن اس کا گزر رہا ہو، اللہ کے نبی کہہ رہے یہ شخص کبھی غم زدہ نہیں رہ سکتا۔ من جعل ہمہ ہم الآخرہ کفاہ اللہ ہم دنیاہ، ایسا شخص مایوس نہیں ہو سکتا، ایسا شخص ڈپریشن میں نہیں رہ سکتا، ایسا شخص غم زدہ نہیں رہ سکتا، ایسے شخص کی زندگی میں مایوسی نہیں آ سکتی۔ اللہ کے نبی نے نسخہ دیا ہے، من جعل ہمہ ہم الآخرہ کفاہ اللہ ہم دنیا، جو کل کی زندگی کو اپنا مقصد بنا لے اور وہی اس کی فکر اور غم بن جائے، اللہ اسے دنیا کے سارے غموں سے فکروں سے نجات نصیب فرما دے۔ مجال ہے اسے فقر پریشان رکھے، مجال ہے بیماری اسے غم زدہ رکھے، مجال ہے بے اولاد ہونا اسے پریشان رکھے، مجال ہے زندگی کی خواہشات پورا نہ ہونا اسے مایوس کرے، کوئی چیز اسے مایوس نہیں کرے، لیکن شرط کیا ہے؟ من جعل ہمہ ہم الآخرہ کفاہ اللہ ہم دنیا، اس زندگی کا شوق اپنے اندر پیدا کر، اس زندگی کی خاطر جیے، اس زندگی کی فکر اپنے اندر لے لے، پھر دیکھو اللہ اسے دنیا کے غموں اور فکروں اور مشکلوں سے کیسے محفوظ فرماتا۔ یہ نہیں کہ بیمار نہیں ہوگا، یہ نہیں ہے کہ اس پر مصیبت نہیں آئے گی، لیکن سبحان اللہ یہ شکر کے ذریعے بھی مطمئن ہوگا، صبر کے ذریعے بھی مطمئن ہوگا،
یہ شکر کے ذریعے بھی مطمئن ہوگا، صبر سے بھی کمائی کر رہا ہو، یہ مطمئن ہی مطمئن ہوگا۔ من جعل ہم و ہم الاخر کفاہ اللہ، اور جو اسے فراموش کر دے اور اس دنیا کی محبت ہی میں آگے بڑھتا چلا جائے، اللہ اس گناہ سے محفوظ فرمائے، بلکہ اللہ اس عذاب سے محفوظ فرمائے۔ دنیا کی محبت دیکھنے میں بڑی خوبصورت ہے، اندر اس نے بڑے دکھ رکھے ہیں، اپنے اندر اس نے اپنے اندر بڑے غم رکھے، اس نے اپنے اندر بڑی پریشانیاں رکھی ہیں، بلکہ سچ یہ ہے کہ اس نے اپنے اندر نفرتوں کے کانٹے رکھے، اس نے اپنے اندر مصیبتیں ہی مصیبتیں رکھی ہیں۔ دیکھنے میں بڑی اچھی لگتی ہے دنیا، لیکن اس کے پیچھے غم ہی غم ہے، دکھ ہی دکھ ہے، مایوسی ہی مایوسیاں ہیں، اور نفرتیں ہی نفرتیں ہیں۔ تو اس زندگی کا شوق پیدا ہو، اس کی خاطر جئیں۔ سابقوا الى مغفرة من ربكم وجنة ارضها كأرض السماء والارض وجنة ارضها السماوات والارض، یہ ہے مقابلے کی جگہ، اس میں آگے بڑھو نا بھائی۔ وہ جنت جس کی وسعتیں زمین و آسمان کی طرح، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا شوق پیدا کیا ہے، شوق پیدا کیا۔ کیسے محلات؟ سبحان اللہ، سونے کے، چاندی کے، اینٹیں، مشک اور عنبر سے ملی ہوئی عمارتیں۔ روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہاں بھی ایک دن، جمعے کے دن، اللہ بھی ایک دربار لگائیں گے، دربار لگائیں گے، اور اس دربار میں جب مسلمان حاضر ہوں گے اور جب واپس آئیں گے تو ہر جمعے میں واپسی پر ان کے حسن اور بڑھیا ہو جائے گا۔ ان کے گھر والے کہیں گے تیرے حسن میں اور کشش بڑھ گئی، خوبصورتی بڑھ گئی۔ ایک دن اللہ بھی کہیں گے کچھ اور، کہیں گے اللہ اور کیا ایسی چیز رہ گئی جو اس جنت میں نہیں ہے؟ کون سی ایسی چیز رہ گئی جو اس دنیا میں ہمیں جنت میں نہ ملی ہو؟ یعنی ہم تصور کریں نا زندگی کے مزوں کا، جنت اس سے بھی آگے ہے، وہاں کی زندگی کا لطف اور مزہ اس سے بھی آگے ہے۔ اللہ میں یوں کہتے ہیں فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، تمہیں اندازہ نہیں ہے اللہ نے تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیا سامان کر رکھا ہے۔ کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، کسی کان نے سنا نہیں، اور کسی دل پہ اس کا تصور نہیں گزرا۔ تم ایک تصور کرو، وہ زندگی اس سے بھی زیادہ خوبصورت۔ یہ اللہ کے نبی نے شوق دلایا ہے۔ تو اللہ کہیں گے کچھ اور، کہیں گے اللہ سبھی کچھ ملا ہوا ہے۔ یعنی جب یہ کہہ دیا اللہ کریم نے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، بس تمہاری چاہت پوری ہوگی۔ حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شخص آیا، کہنے کہ حضرت اگر میری چاہت وہاں یہ ہوئی کہ مجھے دانتری مل جائے اور میں کھیت کاٹوں، کیا میری چاہت یہ بھی پوری ہوگی؟ پیارے تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے جنت میں جا کر تمہاری سوچ کی پرواز بہت بلند ہو جائے گی، تمہیں اس کا خیال نہیں آئے گا، لیکن اگر تم چاہو گے تو اللہ تمہارے لیے اس کا بھی انتظام کر دیں گے۔ چاہت پوری ہوگی تمہاری، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُ، جو چاہو گے تم۔ تو اللہ کریم کہیں کچھ اور، جنتی کہیں گے اللہ رہا کیا، سبھی کچھ ہے۔ میں آج ایک اعلان کرتا ہوں، اور وہ اعلان یہ ہے کہ آج کے میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ سبحان اللہ، محبوب کی محبت اللہ ہمیں نصیب فرما دے، اپنی محبت دے دے۔ اس کی مٹھاس ایسی ملے گی، ایسی ملے گی، جنتی بغلیں گے ساری جنت کی نعمتیں ایک طرف، یہ مزہ ایک طرف۔
تو بھائی عزیزو، زندگی تو وہ ہے، زندگی تو وہ ہے۔ صحابہ بڑے دور اندیش تھے اور بڑے ہی سمجھدار تھے، اپنی نبی کی صحبت سے انہیں بہت کچھ ملا، اس لیے وہ اس دنیا میں سب کچھ لگانے کے لیے تیار تھے، لیکن اس زندگی کو کھونے کے لیے ایک لمحے کے لیے بھی تیار نہیں تھے۔ اس زندگی کو ایک لمحے کے لیے اس کی خاطر قربان کرنا ان کے لیے آسان تھا، لیکن اس زندگی کو خطرے میں ڈالنا یہ انہیں ذرا بھی برداشت نہیں تھا۔ سمجھدار تھے، دور اندیش تھے۔ یہ زندگی پوری لگ جائے کوئی بات نہیں، جان لے جائے، مال چلا جائے، عزت چلی جائے، سارا کاروبار لگ جائے، وہ زندگی سنور جائے، کوئی گھاٹے کی بات نہیں، کوئی گھاٹے کی بات نہیں۔ سمجھدار تھے، بہت ہی سمجھدار تھے، بہت ہی دور اندیش تھے کہ وہ زندگی ہے تو اس زندگی کا شوق پیدا ہو جائے میرے عزیزو، یہی علاج ہے اس دنیا کے سارے غموں کا۔ اس زندگی کا شوق پیدا ہو جائے، یہی علاج ہے اس دنیا کے سارے دکھوں کا۔ اس زندگی کا شوق پیدا ہو جائے، یہی علاج ہے اس زندگی میں مایوسی کا، ڈپریشن کا۔ اس زندگی کا شوق پیدا ہو جائے، سچ کہہ رہا ہوں، یہی حل ہے ہماری زندگی کی بہت سی مشکلات کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اس کا شوق پیدا کرو، اور اگر اسے فراموش کر دیا، اسے بھول گئے، تو پھر میں عرض کر رہا ہوں دنیا لگتی بڑی خوبصورت ہے، لیکن اندر بڑی اس کے اندر کانٹے ہیں، بڑے غم ہیں، بڑے دکھ ہیں، بڑی مایوسیاں ہیں، بڑی تلخی ہے، بڑی چبن ہے اس زندگی میں، پھر بڑی چبن ہے۔ آپ کو بڑی گاڑی لگے گی، بڑی کوٹھی لگے گی، بڑی آمدنی لگے گی، بڑی تنخواہ لگے گی، لیکن آپ کو اس کے اندر کے چبن کا اندازہ نہیں ہے۔ آپ کے اس کے دل میں جو چبن ہے بے چینی اور پریشانی کی، آپ کو اس کا اندازہ نہیں ہے۔ اس چبن اور بے چینی کو ختم کرنے کے لیے نہ جانے وہ کیا کیا ہیلے کر رہا، لیکن ختم پھر بھی نہیں ہو رہی۔ اصل زندگی اگلی ہے، یہ اس کا ایک پہلا مرحلہ ہے جو اس زندگی کو سنوارنے کے لیے ہے۔ تو آج ایک بہت بڑی غلطی ہو رہی ہے کہ زندگی کا تصور غلط ہو گیا، زندگی کا علم غلط ہو گیا، ہم اسی کو کیریئر سمجھ بیٹھے، اسی کو زندگی سمجھ بیٹھے، اور اللہ حفاظت فرمائے جب بچیوں کے فیصلے کرتے ہیں تو اسی کو سامنے رکھتے ہیں، بچوں کی تربیت تعلیم کے فیصلے کرتے ہیں اسی کو سامنے رکھتے ہیں، اور پھر ناکام ہوتے ہیں، پھر ذلت سامنے آتی ہے، پھر رسوائی سامنے آتی ہے۔ اس زندگی کو سامنے ہی نہیں رکھتے کہ میرے بچوں کی زندگی ٹھیک ہو جائے، میرے بچوں کی کھربوں سال کی زندگی سنور جائے، اس کو سامنے رہ کر آج فیصلہ نہیں کر پا رہا ہے۔ وہ زندگی ہے۔ تو بہت ساری کمزوریاں، ناکامیاں، پریشانیاں، غم، دکھ، اس کی بنیاد یہ غلط علم ہے، اور یہ بات اللہ نے کفار کے لیے کہی ہے، یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ غافلون۔ کافر لوگ ہیں جو صرف اس دنیا ہی کو سمجھتے ہیں زندگی، بس وہم عن الآخرۃ غافلون، وہ آخرت کو چھوڑے بیٹھے، غافل بیٹھے۔ یہ تو ان کا علم ہے، نامکمل، ناقص۔ یہ تو زندگی کا تصور ان کے ہاں ہے، نامکمل، ناقص تصور۔ مسلمانوں کے ہاں تصور زندگی کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا مسلمانوں کے لیے تو یہ زندگی ایسی ہے جیسے جیل خانہ، کہ اس میں اللہ کے حکموں کی پابندی کرنی ہے، اللہ کی اطاعت میں زندگی گزارنی ہے۔ اس کی زندگی کہاں ہے؟ اگلے مرحلے میں، اس کی ساری خواہشات وہاں پوری ہوں۔
تو میرے عزیزو اس زندگی کا شوق پیدا ہو جائے، اس زندگی کی فکر پیدا ہو جائے، تو اس زندگی کے تذکرے سنا کرو، اس زندگی کے واقعات پڑھا کرو اور زندگی کے تذکرے کیا کرو۔ اس لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اکثروا ذکر هذه اللذات وہی الموت، وہی الموت۔ کثرت سے ذکر کیا کرو موت کو، کثرت سے ذکر کیا کرو۔ یہی وہ چیز ہے جو دنیا کی خواہشات سے آپ کو محفوظ کرے گی، اور خواہشات سے محفوظ ہونا دنیا کے غموں سے محفوظ ہو جاؤ گے، دنیا کے دکھوں سے محفوظ ہو جاؤ گے، دنیا کی پریشانیوں سے محفوظ ہو جاؤ گے۔ اکثروا ذکر هذه اللذات وہی الموت۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ایک مسلمان کو اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے، اللہم بارک لنا فی الموت وفیما بعد الموت، اللہ میری موت میں برکت دے دے، میری موت کے بعد کی زندگی میں برکت دے دے۔ فرمایا جو 20 مرتبہ دن رات میں اسے پڑھ لے گا اللہ اسے بستر پر بھی شہادت کا مرتبہ عطا فرمائے گا۔ موت کا تذکرہ، اللہم بارک لنا فی الموت وفیما بعد الموت۔ زندگی وہ ہے، لیکن دنیا کی محبت اتنی رچ بس گئی کہ موت کے تذکرے اچھے نہیں لگتے۔ اس لیے ہم کہا کرتے ہیں موت نہ کہہ دو شفٹنگ کہہ لو بھائی، اپنا گھر جانا کہہ لو۔ یہاں تو ٹرسٹی ہیں، مالک مکان کسی وقت بھی رخصت کر سکتا ہے۔ نوٹس بھی آ چکے ہیں بھائی، پڑوسی چلا گیا، ابا کا جنازہ اٹھایا، اماں کو قبر میں اتارا، دادا کو اپنے کندھے پہ لے کے گئے، دادی کو خود نہلایا، یہاں تو نوٹس بھی آ گئے۔ یہ تو جانے کی جگہ ہے، رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ رہنے کی جگہ وہ ہے الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، تم ہمیشہ وہاں رہو گے، زندگی وہ ہے۔ تو اس شفٹنگ کی تیاری میں رہنا اور ہر وقت تیار رہنا، یہ ہے عقل مندی۔ اس شفٹنگ کی تیاری میں رہنا اور ہر وقت تیار رہنا، یہ ہے عقل مندی۔ رات کو اللہ بلا لے، اس کے لیے بوڑھا ہونا ضروری نہیں، اس کے لیے بیمار ہونا ضروری نہیں، اس کے لیے ہسپتال میں جانا ضروری نہیں، اس کے لیے تو وہ وقت ہے جو اللہ نے لکھ رکھا ہے، اذا جاء اجلها لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون۔ جب وہ گھڑی آئے گی تو دفتر سے بھی روانہ ہو جائے گا، سوتے سوتے بھی رخصت ہو جائے گا، بازار کے اندر سے بھی اٹھ جائے گا۔ وہ تو وہ گھڑی ہے بھائی، آنے کی ترتیب ہے، ابا اماں پہلے آتے ہیں، جانے کی کوئی ترتیب نہیں، بیٹا پہلے چلا جاتا ہے، ماں بوڑھی انتظار میں ہوتی ہے، جوان بیٹی پہلے چلی جاتی ہے، بوڑھا باپ بیمار بستر پہ پڑا ہوتا ہے، صحت مند بیٹا پہلے روانہ ہو جاتا ہے، کوئی وقت ہے نہیں۔ وہ تو اس کے شوق میں رہیں، تیاری میں رہیں اور تیار رہیں۔ اور گھر جانے کی بات ہے، اگر تیاری میں رہے اور ہر وقت اس کی تیاری کی فکر کرتے رہے تو میرے عزیزو یہ موت کیسے آئے گی؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے موت کیا ہے؟ یہ تو تحفہ ہے، تحفہ۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ یہ موت کیا ہے؟ تحفہ ہے، تحفہ۔ اللہ کے نبی کا فرمایا تحفہ ہے، تحفہ۔ کوئی لیاقت آباد میں رہتا ہو، لانڈی میں رہتا ہو اور اسے چابی دے دے ڈیفنس کے بنگلے کی بطور تحفے کے، بتاؤ کتنا خوش ہوگا؟ بطور تحفے کے اسے کوٹھی مل جائے کتنا خوش ہوگا؟ فرمایا یہ تو تحفہ ہے۔ تو جانا تو ہے، شفٹنگ تو یقینی ہے، بس اللہ کرے یہ تحفہ بن کے آئے،
تحفہ بن کے آئے. تو ہر وقت اس کی تیاری ہو. اور اس کا ایک آسان تیاری کا طریقہ حکیم الامہ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جب رات کو بستر پہ جاؤ تو تھوڑی دیر بیٹھ کر سچی ندامت کے ساتھ اور دل کے دھیان کے ساتھ توبہ استغفار کر لیا کرو. اللہ معاف فرما دے، اللہ معاف فرما دے. سچی معافی مانگ لیا کرو، سچی توبہ کر لیا کرو، ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ. حضرت فرمایا کرتے تھے اگر تم نے ایسا کر لیا روت کو موت آ گئی سیدھا جنت میں جاؤ گے. اور اگر روزانہ تم نے ایسا کرنا شروع کر دیا تو دو چیزوں میں سے ایک چیز ضرور نصیب ہوگی. ایک تو یہ کہ زندگی گناہوں سے پاک ہو جائے گی، تو تیاری زبردست ہو جائے گی جانے کی. اور دوسرا فرمان لگے اگر ایسا ہوا کہ گناہ نہیں چھوٹے تب بھی ایسا ہوگا صرف ایک دن کے گناہ ہوں گے نا، اللہ اپنے کرم سے وہ بھی معاف فرما دیں گے. بھائی جانے اور شفٹنگ کی اس سے آسان تیاری نہیں ہو سکتی. جانے اور شفٹنگ کی تیاری اس سے آسان نہیں ہو سکتی. اس سے آسان نہیں ہو سکتی کہ بستر پہ جا کر اس دل میں کھوٹ، کسی کے لیے برائی، حسد، کسی کے ساتھ ناحق، اللہ کے ساتھ کی زیادتی، ناانصافی وہ تو نہیں کی، سب کو اللہ کی خاطر معاف کرو. اور اپنی کوتاہیوں پر اللہ کے سامنے سچی شرمندگی کا اظہار کرے اور اللہ کے سامنے گڑ گڑائے، معافی مانگ لیا. شیطان کوسے گا تو نے کل پھر ایسے ہی کرنا ہے. وہ اس بڑے عمل سے آپ کو محروم کرنا چاہتا ہے، اس لیے کہ اس عمل سے بہت تکلیف ہوتی ہے کہ اس کی ساری محنت صفر. وہ آپ کو یہ عمل کرنے نہیں دے گا، وسوسے ڈالے گا، خیالات ڈالے گا. آپ جھٹک دیجئے، آپ اس عمل کو کیجئے، آپ اس کا اہتمام کیجئے. موت آ گئی سبحان اللہ، گھر گئے نا میاں، گھر گئے نا، اور بڑھیا گھر گئے، بڑھیا زندگی مل گئی. گھاٹا کون سا ہے؟ نقصان کائے کا؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب انتقال فرما گئے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ایک دیہاتی آدمی حضرت عبداللہ کے پاس آئے. کہنے لگے عبداللہ پتہ ہے تیرے ابا کہاں گئے؟ کہا بتائیے کہاں گئے؟ کہنے لگے بیٹے تیرے ابا وہاں گئے، ساری زندگی تو ان کا خیال رکھتا، خدمت کرتا، وہ آرام نہ دے پاتا جو انہیں آج آرام مل رہا. جو انہیں آج آرام مل رہا ہے، ساری زندگی تو ان کا خیال رکھتا، خدمت کرتا، وہ آرام نہ دے پاتا. مزے ہو گئے نا بھائی. اور اسے تسلی دی، کہا بیٹے اگر وہ تیرے پاس ہوتے اور تیرا خیال کرتے، تجھے دیتے رہتے، تجھے وہ نہ دے پاتے جو ان کی جدائی پر صبر کرنے پر اللہ تجھے دے رہا ہے. سبحان اللہ. میرے عزیزو، ہم خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے. اس اسلام میں نہ جینے میں گھاٹا ہے نہ مرنے میں گھاٹا ہے. ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے. اس اسلام میں نہ جینے میں گھاٹا ہے نہ مرنے میں گھاٹا ہے. اس میں نہ جینے میں نقصان نہ مرنے میں نقصان. ہم خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے اپنے حبیب کی مبارک زندگی دی ہے جس میں جینے میں بھی نفع، مرنے میں بھی گھاٹا کوئی نہیں. بس فکر یہ لگی جائے اللہ کرے بھائی کہ جہاں جانا ہے ہر وقت اس کی تیاری میں رہیں، اس کی فکر میں رہیں. اللہ رب العزت ایسی مبارک زندگی ہم سبھی کو نصیب فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. عدد خلقه وزنة عرشه ورضا نفسه ومداد كلماته. اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اے مولا کریم ہم سبھی کو ایمان والی، عافیت والی، صحت والی زندگی عطا فرما. اپنی پسند کا جینا نصیب فرما، کلمے والی موت نصیب فرما.
اے اللہ ہر آنے والا دن ایمان کے لحاظ سے، عافیت کے لحاظ سے بڑھیا نصیب فرما۔ اے مولا کریم اپنے فضل سے تمام حاضرین حاضرات سامعین سامعات کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما، مشکلات کو آسان فرما، پریشانیوں کو ختم فرما۔ اے اللہ آخرت کی سچی فکر نصیب فرما، آخرت کی تیاری کی زندگی عطا فرما۔ اے اللہ ہر فیصلے میں آخرت کو سامنے رکھ کر اے اللہ ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما، اپنے بچوں کی بچیوں کی تربیت کے، تعلیم کے، زندگی کے صحیح فیصلے کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ اپنے فضل سے اپنے کرم سے ہر آنے والا دن آخرت کے لحاظ سے بڑھیا نصیب فرما، دنیا کے لحاظ سے عافیت والا عطا فرما۔ اے اللہ بری زندگی سے، بری موت سے، برے حالات سے محفوظ فرما۔ ہر ماں باپ کو اپنے بچے بچیوں میں خوشیاں نصیب فرما، اولادوں کے آزمائشوں سے، نافرمانیوں سے محفوظ فرما۔ جو بچیاں گھروں میں ہیں مولا کریم ان کے لیے نیک صالح رشتوں کا انتظام فرما۔ جو بچیاں گھروں میں جا چکی ہیں ان کے گھروں کو محبت اور تقوی سے آباد فرما۔ اے اللہ اپنی فرما برداری والی زندگی نصیب فرما، گناہوں کی زندگی سے ہم سب کو محفوظ فرما، ہمارا ظاہر باطن سبھی کو اپنے پسند کا فرما۔ اے اللہ اپنے فضل سے اپنے کرم سے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے اخلاق کا حصہ نصیب فرما۔ اے اللہ ساری امت مسلمہ کے حال پہ رحم فرما، مسلمانوں کو ایمان اسلام کی بنیاد پر باہمی اتفاق و اتحاد نصیب فرما۔ اے مولا کریم دین کی خدمت کے جتنے نقشے ہیں، جتنی شکلیں ہیں جو تیرے ہاں مقبول ہیں سبھی کی حفاظت فرما، کام کرنے والوں کی مدد اور نصرت فرما، مساجد کی، مدارس کی، مکاتب کی، علماء کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اپنے پیاروں کی عظمت محبت صحبت نصیب فرما، ہمارے وطن عزیز کو امن اور سلامتی کا گہوارہ بنا، یہاں ایمان ہدایت کی فضاؤں کو عام فرما، ہماری زندگیاں صلاحیتیں وسائل اس کے لیے قبول فرما، یہاں خیر کی اور نیکی کی اور شرم و حیا کی جتنی قوتیں ہیں انہیں غلبہ نصیب فرما، اور شر کی اور برائی کی اور بے حیائی کی جتنی طاقتیں ہیں انہیں نیست و نابود فرما۔ اے اللہ ہر قسم کی بیماریوں سے، وباؤں سے، موذی امراض سے، اسپتالوں کی زندگی سے محفوظ فرما۔ اے اللہ حلال نصیب فرما، برکت والا نصیب فرما، آسانی اور سہولت والا آسان عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين برحمتك۔